اجاز بھائی، بات یہ ہے کہ جو یہ ہماری پولیس ہے، یہ انگریز نے اس کی بنیاد رکھی. ایک ایسی پولیس کی ضرورت تھی جو ان کی اپنی پولیس سے بہت مختلف ہو، کیونکہ ان کی اپنی پولیس کا مطلب تھا پولائٹ، اور ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا بالکل بھی کہ برصغیر پاک و ہند میں ایسی پولیس ہو، کیونکہ بذات خود ان کا جو اقتدار تھا برصغیر پاک و ہند پہ وہ ناجائز تھا. تو انہوں نے ہر جو بنیاد رکھی محکمے کی، کسی بھی قسم کے جو محکموں کی بنیاد رکھی، اس میں انہوں نے اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کا بندوبست رکھا، اور اس کے لیے انہوں نے اخلاقیات کو پس پشت ڈالا. پولیس کا محکمہ جب بنایا گیا تو اس کے جو بنیادی خفیہ پس پردہ اصول طے کیے گئے وہ یہ تھے کہ جو قانون کی حفاظت کرنے والا ادارہ ہے وہ خود کسی قانون کے اوپر بے شک عمل نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ نتیجہ چاہیے کہ پاک و ہند کے جو لوگ ہیں یہ محکومی کو قبول کر لیں. اسی وجہ سے دیکھیں کہ ہمارے عوام 70 سال گزر جانے کے باوجود غلامانہ ذہن رکھتے اور تشدد کو ایک ان ریٹن آرڈر کے تحت، ایک انڈرسٹوڈ آرڈر کے تحت سب قبول کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ انگریزوں نے اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بنایا تھا، لیکن جو اس کا ڈھانچہ ہے وہ اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر تھانے کی سطح پہ جو ڈویژن ہوتی ہے وہ ذرا چھوٹے سائز کی ہوتی ہے، اور اس سے منسلکہ جو علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں تھانے میں جانکاری ہو سکتی ہے. اگر چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو علاقے کے نیک نام لوگوں کو الگ اور بدنام لوگوں کو الگ رکھے ہوگی، اور جب بھی کوئی کسی پہ الزام لگتا ہے تھانے دار پہ یا ڈی ایس پی پہ یا کسی بڑے پولیس افسر پہ، تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کا تبادلہ کر دیا جائے. اچھا، یہ سزا نہیں ہے ایکچولی، یہ بہت ریلیف ہوتا ہے، یہ ریلیف ہے کہ جس جگہ آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا ہے تو آپ وہاں سے بدل دیں. پلس ایک نظام ہوتا تھا جو علاقے میں ایس ایچ او کو پتہ ہوتا تھا کہ علاقے میں کون برائیاں کر رہا ہے، کون غلط ہے، اور اس کے لیے ایک مخبری کا نظام تھا، ڈیٹیکٹیوز کا نظام تھا، وہ اپنی رہا. اور جو جدید طریقے ہیں آج کل جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتے ہیں ہر بندے کے، ان سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. اور آسان طریقہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بندے کا بازو مروڑ کر یا کھال ادھیڑ کر اس کے منہ سے اپنے مطلب کی بات نکلوا لی جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو کہ تھانے کی سطح پر کسی شخص نے اقبال جرم کیا ہے، بالکل نہیں، تو عدالت میں جا کے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ماڈرن ریسرچ ہے تبدیلی کے بارے میں، اس میں سزا اور جزا کا جو کردار ہے تبدیلی میں وہ 5ویں نمبر پہ آ گیا. اس سے پہلے آپ نے کسی کی موٹیویشن پہ کام کرنا ہوتا ہے، تحریک کی کام پہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے تو آخر کیوں کرے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ اسے کام کرنا آپ سکھا دیتے ہیں. جب تک آپ کسی کو کام کرنا نہیں سکھاتے، آپ جتنا چاہے سزا اور جزا کا معاملہ کرتے جائیں، آپ چاہے اس کی کھال ادھیڑ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچ بولنا یا قانون کے اوپر عمل کرنا جب تک ہم پولیس کو نہیں سکھائیں گے، یا ہمارے عوام میں جو جھوٹ بولنے کا رجحان ہے کہ لوگ اپنے بیٹے کی جو قتل ہوا ہوتا ہے لاش لے کے تھانے جاتے ہیں اور ایف آئی آر میں جھوٹ لکھواتے ہیں کہ اپنے مخالفوں کے سارے خاندان کے نوجوانوں کا اور بزرگوں کا نام لکھوا دیتے ہیں. ایف آئی آر جسے بڑی اہمیت حاصل ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو ابتدائی رپورٹ ہے. ایک دفعہ کسی کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے، سمجھے کہ وہ اس کی زندگی خراب ہو گئی. اور زیادہ تر پولیس والے اپنی جان چھڑانے کے لیے بغیر وجہ کہ اس کو وہ لکھتے ہیں گناہ گار قرار دیا. اب آپ عدالت میں کئی سال ثابت کرتے رہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، اور اس ایف آئی آر کو انڈو کرنا ایک بہت ہی ناممکن کام ہوتا ہے. اس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سٹرکچر، کوئی نظام، کوئی ڈھانچہ نہیں ہے. اور یہ تو پولیس میں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اوپر کے افسران ہیں ان میں حیران ہو گیا دیکھ کے، میں نے پچھلے دنوں تھوڑا سا پروب کیا اس معاملے کو، کہ یہ بہت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے جو فارغ التحصیل ہیں، یہ لندن سے LLM کر کے آئے ہوئے
افسران بڑے بڑے لگتے ہیں، لیکن وہ آتے ہی یہاں اپنے ذہن میں ٹھان لیتے ہیں یا کوئی ان کو سمجھا دیتا ہے کہ آرام سے نوکری کرو، کسی قسم کی اصلاحات کا کوئی بیڑا مت اٹھاؤ اور باتوں سے کام چلاؤ، لوگ آئیں تو ان کو مطمئن کر کے بھیج دو، کیونکہ یہ جو نیچے جو عملہ ہے، یعنی صرف پنجاب پولیس جو ہے وہ 2 لاکھ افراد پہ مبنی ہے، اور پولیس میں لوگ 60 سال کی عمر کو پہنچ کے ریٹائر ہوتے ہیں، فوج میں تو جلدی قبل از وقت لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو پولیس بھی اویل کر سکتی ہے، لیکن پولیس میں کوئی اگر 20-21 سال کی عمر میں کوئی پولیس میں آیا ہے اور وہ پروموٹ ہوتے ہوتے کسی دن جا کے ایس ایچ او بھی بن جاتا ہے اگر قسمت میں ہو تو، اور وہ 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور پھر ریٹائر ہوتا ہے، تو تقریباً 40 سال کی یہ سروس ہے جو کہ وہ ادارے کو دیتا ہے۔ اور آج جو کوئی سینئر پولیس افسران کو آپ دیکھیں جو نیچے سے پروموٹ ہو کے آئے تو ان کی سروس 40 سال ہوگی، تو اب 40 سال میں جو پختہ عادتیں انہیں پڑ جاتی ہیں ٹریننگ کیمپ میں، جو ان کا ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے، یقینی طور پر بڑے افسران کو ان مراحل میں سے نہیں گزرنا پڑتا، اور ٹریننگ کیمپ میں ان کو گالی گلوچ تک سکھائی جاتی ہے باقاعدہ، اگر کسی کو نہ آتی ہو تو پھر اس کو باقاعدہ کوئی ٹیوٹر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ ہماری پولیس کو پہلے پتہ ہوتا ہے، ہم بس ایریا ڈیوائیڈڈ، یا ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا، ہمارے جو بھی کرمنلز ہیں وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ پہلے سے پولیس کے ساتھ مل کے وہ کام کریں۔ کہتے ہیں کہ پولیس کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، پولیس سے دور رہو، تو حقیقت بات یہ ہے کہ پولیس ایکچولی ڈپارٹمنٹ ہماری خیر خواہی کے لیے ہے، اور یہ جو بارڈر پار کے دشمنوں کی بجائے جو بارڈر کے ادھر جو لوگ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہیں، ان سے ہمیں بچانے کے لیے ہے۔ اگر پولیس بھی، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر اپنے آپ پہ غور نہیں کرے گی اور اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گی تو اب زیادہ دیر یہ کاٹ کی ہنڈیاں پھر نہیں چڑھے گی۔ پولیس میں آپ دیکھیے کہ حکمرانی ہونی چاہیے، عین چراغ تلے جب اتنا اندھیرا ہے تو مجھے بتائیے کہ کب تک یہ ہوگا۔ اور اب جو کہ سوشل میڈیا جو کہ واچ ڈاگ کا رول کرتا ہے، اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو بہت ساری باتیں لوگوں کے علم میں آنے سے رہ جائیں گی، اور اگرچہ سارے پولیس والے برے نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نے بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کو پولیس کی نوکری کرتے دیکھا ہے، پر اگر ہمیں یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک بہت زبردست بجٹ پولیس کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ پولیس کی ہے، اور ایسا بجٹ جو کہ ہمیں روزمرہ فائد سے بھرپور نظر آئے۔ سر ہم نے پولیس کو کہا کہ پولیس صحیح نہیں ہے، جو پولیٹیشینز ہیں، پولیس تو ان کی ہاتھ کی چھڑی ہے، وہ تو جو کرائمز وہاں پہ اس ایریا میں ہو رہے ہوتے ہیں اپنی پولیٹیکل کلاؤٹ کی وجہ سے، پوسٹنگز کی وجہ سے، وہ پولیس کو اپنے دستے نگر بنا کے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اس میں میں مانتا ہوں پولیس کا بھی رول ہوگا، مگر جو لوگ ہیں، یہ جو طاقتور لوگ ہیں، یہ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چھڑی کا ایک حصہ تو کوئی ہلاتا ہے، لیکن جب چھڑی کا ایک حصہ ہلتا ہے تو دوسرا خود بخود ہلتا ہے، تو ہمیں تو چھڑی جس کے ہاتھ میں ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے تو ہمیں تو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اگر کہے کہ یہ تو پہلے سے ایسا ہو رہا تھا، یہ تو پھر ہوتا رہے گا، یا مجھے اس کے لیے کوئی ان لمیٹڈ ٹائم چاہیے، تو آپ کو کوئی ڈائریکشن تو نظر آئے، کوئی اقدامات تو ایسے نظر آئیں، آپ کو کوئی کرن تو نظر آئے روشنی کی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ایک دفعہ پھر سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس ملک سے کہیں ہجرت کر جائیں، کیونکہ میں پچھلے 50 سال سے دیکھ رہا ہوں، کبھی ایک وجہ سے کبھی دوسری وجہ، تو ہمارا برین ڈرین ہو گیا ہوا ہے۔ برین کی تو ہم ویسے کوئی قدر قیمت سمجھتے ہی نہیں، ہم اس بات کو غور ہی نہیں کرتے کہ کسی طریقے سے روٹھے ہوئے دماغوں کو منا کے ہم پاکستان لائیں، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جب لوگ پاکستان آئیں گے تو پاکستان بنے گا۔